السلام علیکم. اس وقت میں موجود ہوں پاکستان کے اس شہر جہاں پہ شوقینوں کا جو نا دل دھڑک بھی رہا ہے. شوقینوں کی جنت کہا جاتا ہے اس شہر کو خاص طور پہ, کیونکہ صرف شوق کی نسبت سے نہیں بیٹھا ہوں بلکہ ایک بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر بات کی جائے تو اس پوڈ کاسٹ میں کی جائے گی. اب ریویل کرتے ہیں بنا وقت کو ضائع کیے, میں بیٹھا ہوں ساہیوال میں. ساہیوال میں جب سب سے پہلے ہم لفظ سنتے ہیں تو ہمیں نام یاد آتا ہے ڈیسنٹ بیکرز کا. اوبیسلی پورے پاکستان میں کئی بیکرز ہیں جن کے بڑے نام بھی ہیں اور بڑا ان کا طویل ایک سفر بھی ہے, لیکن ڈیسنٹ بیکری جو ہے وہ صرف اپنے بیکری کے آئٹمس کی وجہ سے یا ساہیوال میں اتنی زیادہ برانچز ہونے کی وجہ سے یا کوئی اپنی خاص کسی ایک پروڈکٹ کی وجہ سے نا صرف مشہور نہیں ہے. اس پروڈکٹ کے ساتھ ساتھ انہوں نے دوسرا بھی ایک اپنا پیشن جو ہے فالو کرتے ہوئے آگے بڑھے, اور آج ہر شوقین کراچی میں خاص طور پہ یعنی کہ میرے ویورز جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب جانتے ہوں گے ڈیسنٹ کیٹل فارم کو بھی. شوق جڑتا تو یقیناً قربانی کے عمل سے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی لاتعداد چیزیں ہیں, ڈیری بھی سیکٹر جڑتا ہے, لائف اسٹاک جڑ جاتا ہے, لیکن شروعات کہاں سے ہوئی, اہم پہلو یہ ہے. تو اس اہم پہلو کو جاننے کے لیے میں آیا ہوں ساہیوال, اور ساہیوال کے اندر بات کروائیں گے آپ کی یہاں کے اونرز کے ساتھ یعنی کہ جنہوں نے اس سفر کو شروع کیا. چلے سب سے پہلے آپ کو ملواتے ہیں میاں صاحب سے یعنی کہ محمد اسلم صاحب سے, اور انہی سے پوچھتے ہیں کہ یہ سفر ان کا بیکری کے اندر جو شروع ہوا وہ کیسے اور پھر فارم کی حد تک کیسے گئی. چلیں بات کرتے ہیں میاں صاحب سے. السلام علیکم میاں صاحب. جتنے بھی لوگ اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے کہ نا ہمارا پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہوں گے ان سب کو اور مجھے بھی خاص طور پہ جو تجسس ہے نا ڈیسنٹ کے بارے میں جاننے کا, کیونکہ ڈیسنٹ بہت پرانا برانڈ ہے لیکن یہ 5-6 سالوں میں جس طرح سے پورے پاکستان میں, نہ کہ صرف ساہیوال میں تو تھا ہی, لیکن اب میں خود کراچی سے آیا ہوں اور میں اس چیز کو دیکھتا ہوں کہ جی ڈیسنٹ چاہے اسلام آباد چلے جاؤ وہاں اس کی دھوم ہے, کراچی رہو تو وہاں دھوم ہے, یعنی کہ ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک. تو ڈیسنٹ بیکری جو ہے یقیناً اس سے ہی شروع ہوا. تو یہ سفر جو ہے آپ خود بتائیں کہ کون سے سن میں لی, کیا بیکری کا دماغ آیا اور پھر کیٹل کی طرف کیسے چلا گیا؟ یہ بیکری ہمارا خاندانی کام ہے. اچھا. سن 1895 کا گجرانوالے شہر میں, گجرانوالے سے تھانے والے بازار میں سیال کوٹی دروازے کے اندر. کون سے سن سے؟ 1895. 1895. 100 سال. ہاں جی, 100 سال ہو گئے. وہ اس لیے کہ ہمارے وہاں تایا جی ہوتے ہیں, ہمارا 2 چچا ہوتے ہیں ادھر. تو اس کے بعد پھر یہ ساہیوال اس کے بعد ہم سن 1969 میں 69 میں آئے ساہیوال, اور پھر بیکری بنائی ہے. بیکری بنائی ہم نے. یہاں کا بالکل سادہ سا ماحول تھا, گجرانوالہ شہر بہت بڑا تھا. تو اس زمانے میں بیکری کا مطلب اتنا رجحان تھا کہ بیکریز ہوا کرتی تھی, کیکس وغیرہ کچھ اس طرح نہیں, اتنا لوگوں کو شوق ہے. جب ہم نے آگے یہاں بنائی چیزیں تو لوگوں نے کھائی, کھانے کے بعد بہت پسند آئی. اس کے بعد پھر الحمدللہ ہمارا کام اللہ کی مہربانی سے اور زیادہ بڑھتا ہی چلا گیا. اچھا, ڈیسنٹ بیکرز جو ہیں وہ ان کی کتنی برانچز ہیں؟ ہمارے یہاں 7 برانچیں ہیں ساہیوال شہر میں. صرف ساہیوال میں؟ ساہیوال. اور ابھی پاکستان میں اور بھی جگہوں پہ ہیں؟ گجرانوالے میں 13-14 برانچیں ہماری. اچھا ماشاء اللہ. تو یعنی کہ آہستہ آہستہ یہ 50 انشاءاللہ پورے پاکستان میں بس انشاءاللہ ہو ہی جائیں گی. اچھا, ایک بڑی بات ہے کہ جب ہم کسی بھی بندے سے ڈیسنٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا کراچی میں کہ ڈیسنٹ کی طرف سے ہم لوگ آئے ہیں یا ڈیسنٹ, تو ہمیشہ ان کا نا کیٹل کی طرف یعنی کہ جانوروں کے شوق کی طرف دماغ جاتا ہے. آج بچے کو پتہ ہے ڈیسنٹ کیٹل ہے, تو یہ ڈیسنٹ بیکر سے ڈیسنٹ کیٹل کیسے ہو گیا؟ سن 80 سے میں نے زمین خریدی. کہاں پہ؟ آرو والا روڈ ساہیوال. اچھا, کتنی بڑی جگہ ہے یہ؟ 2 مربع زمین تھی. اچھا. اس کے بعد میرے پاس آلریڈی گائیاں گھر 2-4 ہوتی تھی دودھ پینے کے لیے, تو مجھے بس شوق تھا کہ جانور اور بڑھاؤں. تو میں نے یہ جانور گھر سے رقبے پہ شفٹ کر دیے. صحیح. اس کے بعد میں نے جو اچھی گائے ساہیوال میں ملتی تھی علاقے میں گاؤں جانا, ہمارے ارد گرد تو گاؤں بہت ساہیوال کے. صحیح. تو بریڈ بہت اچھی تھی ساہیوال, وہ میں نے خریدنی شروع کر دی. 10 پہ میں نے بریک لگا لی. اس کے بعد پھر مجھے اس کا رسپانس اچھا آیا تو میں نے پھر آہستہ آہستہ خرید کے 150 گائے کر لی. اچھا, یعنی کہ سفر شروع ہوا 2-4 یا 10 تقریباً گایوں سے, اور پھر کرتے کرتے جو ہے نا وہ 150 گایوں پہ چلا گیا. وہ یہ تھا نا کہ میں نے 10 کے لیے بھی جانا 2 گھنٹے, تو 150 کے لیے بھی 2 گھنٹے لگانا ہے. میرے ذہن میں یہ تھا کہ چلو وقت تو بڑھتا ہی جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ایک چیز تھی آپ نے مجھے ایک دفعہ بتایا تھا کہ کچھ اس زمانے میں آپ نے چیزیں امپورٹ کی تھیں سیمنز وغیرہ, تو کون سے بلز تھے؟ میں نے ورلڈ وائر سے الطاف اینڈ کمپنی لاہور ہے,
ان کے تھرو منگوایا تھا. یہ سیمن ساہیوال بچڑوں کے؟ ساہیوال نے امریکن. اچھا امریکن بلز کے. تو میں نے ساہیوال میں رکھوانا شروع کر دیا تو اس کے اندر سے 50 بلڈ آتا تھا. صحیح. تو وہ ہمارے موسم کے لیے بہت اچھی گائے ہوتی تھی. گرمی بھی برداشت کرتی تھی, سردی بھی کرتی تھی. تو اس کا تھن وغیرہ بہت اچھا آتا تھا, موٹا, ہاتھ میں پورا آ جاتا تھا. تو اس لیے وہ کراس بریڈ ہمیں پسند تھی. تو دودھ بھی بڑا دیتی تھی. اچھا جتنی بھی چیزیں ہیں یہ صرف ایک شوق کی حد تک تھیں, قربانی کا تو اس میں کچھ کام نہیں تھا؟ نہیں, اس وقت کوئی کام نہیں تھا. اس وقت مجھے یہی تھا کہ بچڑی آئے تو ہماری بڑی قیمتی ہوتی تھی, گائے کے برابر ہوتی تھی کہ جتنے کی گائے اس سے زیادہ اچھی. تو بیچ میں کر کے پھر میں نے وہ دودھ اس لیے بڑھا دیا کہ ہمارا بیکری کا, مٹھائی کا کاروبار تھا. ہم پنیر وغیرہ گائے کے دودھ سے لیتے تھے. تو اپنی ہی چیزوں کو استعمال کیا جاتا تھا, یعنی کہ بیکری بھی ہماری اسی لیے زیادہ پسند کی جاتی تھی کہ ہمارا مٹیریل بہت اچھا تھا, کوالٹی بہت اعلیٰ تھی. اسی لیے پھر اپنی کریم تیار کرنی, اپنا ہی دودھ, اپنا ہی مکھن, اپنا ہی گھی. ماشاءاللہ. تو یہ 10 سے سفر جو ماشاءاللہ اتنا ہو گیا. اس کے بعد یہ جو سلسلہ ہے یہ کتنے سالوں تک اتنا بڑھتے میرے پاس 450 گائے ہو گئی. ماشاءاللہ. 450 پہ میں نے بریک لگا دی. پھر اس کے بعد جو بچڑے آتے تھے نا بیچ میں, میرے سے قربانیاں لے آ کے خریدتے تھے. کس زمانے کی بات ہے یہ قربانی والوں کی؟ یہ 95-96 کی بات ہے. ہم تو پیدا ہوئے تھے پھر. اس کا مطلب اتنے پرانے لوگ یہاں آ کے لے کے جایا کرتے تھے. تو وہ میں نے سوچا کہ میں ہی کیوں نہ کچھ پالوں قربانی والوں کے لیے. تو وہ پھر میں نے کراچی جانا شروع کر دی, بیچنے شروع کر دیے. بندے میرے جاتے تھے, مینیجر وغیرہ. تو میں نے 3-4 دن یا ایک ہفتے کے لیے شروع میں جاتا, پھر میں 3-4 دن کے لیے جاتا تھا کراچی. میرے سے خریدتے تھے صورتی والے اعظم بھائی, جب بہت چھوٹے سے تھے, اپنے والد صاحب کے ساتھ آتے تھے. آدم صورتی جو ہے اپنے گھر کی قربانی کے جانور میرے سے خریدتے تھے. ماشاءاللہ اتنا پرانا, یعنی کہ وہ ساتھ ہیں ان کا بھی. اور اپنے قربانی کے جانور ان کے علاوہ بھی اور لوگ لیتے ہوں گے؟ بہت لوگ لیتے تھے. یہ یونائٹڈ بیکری والے عامر صاحب, یہ بھی ساہیوال سے لے کے جاتے. اچھا, یہ بھی بڑے بڑے نام ہیں. دل پسند والے عامر صاحب, ان کا نام ہے عامر. یہ ہاں بھی ان کا بھی دل پسند والے, وہ بھی آگے قربانی, وہ بھی ساہیوال سے لے کر جاتے تھے. بعض اوقات وہاں سے بھی خرید لیتے تھے. اچھا, اس زمانے میں جو بریڈز آتی تھیں وہ آج کے بہت مختلف ہو گیا یہ معاملہ. اس لیے مختلف ہو گیا کہ جو برہمن بریڈ آ گئی پاکستان میں, وہ اس سے کراس ہو رہے ہیں نا جانور, وہ بہت ہیلدی بنتے ہیں. تو دیسی پن تو ہم نے ختم ہی کر دیا, اس کا مطلب ہے؟ نہیں, برہمن بھی دیسی میں ہی آتا ہے شمار, لیکن قد کاٹھی میں زیادہ ہے. آگے ہم دیسی میں لیں گے تو دیسی بچہ آئے گا, کراس میں کر دیں تو کراس میں آ جاتا ہے, مکس ہو جاتا ہے. لیکن ساہیوال کی کاٹ بہت زیادہ کرتا ہے. جو ساہیوال کی پہچان ہے کہ ہم نے ایک بریڈ کو ہی ساہیوال نام دیا ہوا ہے. ساہیوال تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی, ختم ہو گئی. میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ساہیوال, اصل ساہیوال کدھر گیا؟ اصل ساہیوال تو ہمارے یہ ایس پی یو قادرآباد چلے جائیں, کسی کام کے بچڑے نہیں کھڑے. کوئی اچھا جانور نہیں, بریڈ بنتی ہے اچھے جانور سے. صحیح بات ہے. وہ پرانے وقتوں اگر اچھے ہوتے تو یہ برہمن کیوں آتا؟ پھر برہمن کے اوپر اب تو خیر ڈیسنٹ فارم پہ ماشاءاللہ سے کیا کیا کچھ نہیں کھڑا, سلگرز کھڑے ہیں آپ کے پاس. بس پھر میں بیکری کی طرف زیادہ توجہ ہو گیا. تو پھر میرا ماشاءاللہ بیٹا, ایک ہی بیٹا ہے ماشاءاللہ, تو میں نے اسے فری ہینڈ دے دیا. میں 2-3 دفعہ میں کراچی گیا, اس کے ساتھ سمجھایا, وہ پک کر گیا. اچھا, کب کی بات ہے یہ بھی واقعہ بڑا دلچسپ رہے گا کہ کون سا سن تھا جب حمزہ جو ہے وہ انٹر ہوا ڈیسنٹ فارمز کے اندر؟ حمزہ تو بہت اب کی باتیں ہو گئی, 5-6 سال ہوئے ہیں. ویسے پھر حمزہ کے بارے میں کچھ بتائیں, کیا شوق تھا؟ حمزہ نے تو پھر میری سوچ سے بہت آگے کام کر دیا. اچھا, یعنی کہ وہ آگے لے گیا. آگے لے گیا. اس نے مجھے کہا نا پاپا مجھے اتنے پیسے چاہیے فلانا جانور ہے. میں نے اسے کہا تو جو مرضی کر, ایک دفعہ مجھے کر کے دکھا. لیکن الحمدللہ اس نے نام پیدا کر دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, میری سوچ سے بہت آگے نکلا ہے ماشاءاللہ. تو میں پھر کراچی تو کبھی گیا ہی نہیں. مجھے تو مدتیں ہو گئی, دوست وغیرہ کہتے ہیں ملنے ہی آ جاؤ. میں کہا اچھا یار آئیں گے. ظاہر سی بات ہے, آپ نے تو اپنا وقت گزارا ہے, چاہے جانوروں کے اندر ہو یا بیکری کے معاملے میں ہو. اب دیکھیں نا, لیکن شوق سے ہوتا ہے یہ کام, کیونکہ وقت بھی لگتا ہے اور پھر جان کا کام ہے. ہاں, شوق سے. شوق اچھا, ایک بہت دلچسپ بات تھی, یہ ایک ایسا شوق ہے اللہ پاک نے بنایا کہ رزق حلال
اس کا گوبر تک بکتا ہے، بات صحیح ہے بالکل، سینگ سے لے کے گوبر بک رہا ہے، گوبر تک بکتا ہے۔ تو گوشت اللہ اور پاک سب نے چیز تو اتنی اللہ اس میں برکت ڈالی ہے، قربانی پہ لاکھوں کروڑوں جانور قربان ہوتے ہیں، لیکن اگلے سال اس سے زیادہ ہوتے ہیں۔ صحیح بات۔ یہ قدرت کا نظام ہی ایسا ہے، اچھا ایک اللہ کے نام پہ قربانی ہوتی ہے، اللہ کے نام پہ برکت ہی بہت ہوتی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا ساہیوال بچڑوں کے اوپر بات دوبارہ سے لے کے جاتا ہوں، ساہیوال بچڑے یا چولستانی ان میں کیا کوئی بہت فرق ہے نہیں، پلنے میں؟ پلنے میں فرق تو ہے، لیکن یہ خوبصورت زیادہ، کلر اچھا ہے، کلر چولستانی میں چینا سا آ گیا، کوئی بلیک آ گیا، چینا کو سرخ آ گیا، ساہیوال میں لال رنگ زیادہ، ساہیوال میں ایک ہی کلر ہے، اچھا پورا لال جو ہے وہ ساہیوال، پورا سرخ کلر ہے۔ کیا بات ہے۔ اچھا حمزہ کی ایک آپ نے ایک بات بتانا چاہیں کہ حمزہ جب آیا اس سے پہلے حمزہ کے کیا شوق تھے؟ حمزہ کو میں بعد میں بتاتا ہوں، مجھے سن 58 میں ایوب خان دور میں کینیا نے ہمارے ملک سے گائیں لی، کینیا نے ساہیوال کی۔ بالکل، جا کے دیکھو اس ملک میں بریڈ کتنی اچھی بنی ہوئی، ہم خود مجبور ہو گئے کسی طریقے سے وہاں سے سیمن آئے، انہوں نے اتنی امپروو کی ہو یعنی بریڈ، کہ ہم پیچھے رہ گئے اور بہت پیچھے، نسل ہماری ادھر کی گئی ہوئی، اور ہم نے اس پہ کام نہیں کیا، کام کرنا چھوڑ دیا۔ دکھ ہوتا ہے نا۔ ہاں صحیح بات ہے، کیونکہ ہر بندہ دوسری چیزوں میں لگ گیا، آج تو گلابی کو ایسا وہ کر لیا وہ تو پھر اب تو شعبہ علادہ ہو گیا نا، کچھ لوگوں کو اللہ پاک نے شوق ہے اتنا پیدا کر دیا کہ اللہ کو خوش کرنا ہے، قربانی دیتے دل کھول کے کرتے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا ساہیوال کے اوپر آپ کہہ رہے تھے کہ ایک اور بھی جو ہوتے ہیں بریڈز جو دودھ یعنی کہ پلتی زیادہ ہے ساہیوال جو ہے، ہاں جی، اچھا اب جو یہ بریڈز آ رہی ہیں ان کے اوپر پیسوں کا معاملہ ہے؟ ساہیوال کی جو سی بریڈ ہے نا، اس لیے ہم زیادہ پسند کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کی بریڈ ہے، موسم بہت ڈپینڈ کرتا ہے، ساون بھادو آ گیا، فل جون جولائی گرمی آ گئی، اس وقت دودھ ولیتی جانور جو سر وہ دودھ کم کر جاتا ہے، یہ نہیں کرتا، یعنی کہ وہ اس یہ سے زیادہ برقرار طاقتور پورا ہوگی، رکھتا ہے۔ بریڈ ہی زیادہ طاقتور ہوگی نا۔ اچھا یہ ایک اور چیز ہے کہ پہلے کے وقتوں میں اور اب کے وقتوں میں پیسوں میں بڑا فرق آیا ہے، پہلے آپ کتنے کی گائے مل جاتی تھی یا کتنے کا ایک بچڑا مل جاتا پہلے تھا؟ تو بہت سستا تھا، جب اسٹارٹ میں ہم نے 7,000 کی بھی لی، 10,000 کی بھی لی، 7,000 کہاں، اور اب تو تو 15,000 کی بھی لی۔ تو ابھی ماشاءاللہ سے ہمارے پاس کتنے فارم پہ جانور ہوں گے؟ پہلے دیکھیں نا، پہلے سونے کا ریٹ کیا تھا، آج تو آج سونے کو دیکھ لو کتنا ریٹ ہے، صحیح بات ہے، آج تو گاڑیاں دیکھ لیں، پہلے گاڑی کتنے کی دیکھو نا، ملتی تھی؟ اسی سے اندازہ لگا لیں آپ خود ہی، پہلے لاکھوں میں ملا کرتی تھی، لاکھوں ملتی، آج کروڑوں کی باتیں ہوتی کروڑوں کی باتیں تھیں۔ ہیں، وقت بدل گیا۔ دیکھو نا، سن 80 میں 80 روپے تولہ سونا تھا۔ اچھا حمزہ کے بارے میں بتائیں، حمزہ کے اور پہلے کیا سوچتا تھا وہ کہ اس کے بعد میں نے اچانک حمزہ کو پہلے تو پڑھائی کرائی، پڑھنے کے بعد میں نے کہا بیکری پہ کرو کامیاب، باہر جانا باہر چلے جائیں، جو آپ کا دل کرتا کر لیں۔ ایک بہن اس کی ڈاکٹر ہے، ماشاء دو ہی اللہ بہن بھائی ہیں یہ، ماشاء اللہ، تو پڑھائی کا مجھے بھی شوق تھا، ان کو بھی شوق تھا، بس اس نے میں نے دیکھا اگر یہ شعبہ اس میں ڈال کے دیکھتا ہوں، دو دفعہ میں اس کے ساتھ کراچی گیا، شروع میں تو یہ پک کر گیا، اس کو بتایا، اس نے مجھے وہاں سے ٹیلی فون کیا، پاپا اتنے جانور رک گئے، میں نے کہا بیٹا بیچ دو، روکنے نہیں، وہ ان میں گھاٹا پڑا، میں پڑھنے دو، اس نے میں نے اس کے پیچھے سے حوصلہ بڑھایا تاکہ یہ کمزور نہ پڑ جائے، تو اللہ پاک نے پھر اگلے سال کچھ اور، اس سے اگلے سال کچھ، اب انشاءاللہ کچھ اور ہی چیز ہے۔ صحیح بات ہے، یہ تو ہمت بڑھائی اور پھر وہ آج کہانی سے کہاں لے یہ اصل میں بچے کو چیک کرو، بچے کو فری ہینڈ دو گے تو وہ کرے گا، نہیں کرے گا جتنا نقصان کر دیا تو وہ تو ہے ہی ہے نا۔ صحیح بات ہے۔ اچھا بیکری کے کام کے اندر بھی پھر اس نے ظاہر سی ہوتے بہت ساری چیزیں جو آج کل مارکیٹنگ کہہ لیں یا ویڈیوز کہہ لیں، اس نے بہت چینج کر دیا معاملے کو، ابھی بیکری میں تو میرے ساتھ ہی ہوتا ہے نا، وہ یعنی کہ تو اس نے ایک دونوں چیزوں کو بدل دیا۔ وہ تو ایک چیز ہمارا پارٹ ٹائم سمجھ لیں، رقبہ ہمارا بالکل 7 کلومیٹر پہ فارم شہر فارم جو ہم نے بنایا، شہر سے بالکل نزدیک ہے، بائی پاس کے اوپر ہی ہے، تو یہ ہمیں بہت فائدہ ہے، دن میں 10 دفعہ چل جاؤ، واپس آ جاؤ، چلے جاؤ، واپس آ جاؤ۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جی حمزہ کراچی گیا اور نقصان کر کے آ گیا، جی جی، تو اس کے بعد پھر آپ کا کیا اور ریئیکشن تھا اس پہ؟ نہیں یہ اصل میں بچہ تھا بھی، اسے پتہ نہیں تھا کراچی کے سسٹم کا، میں نے اسے بھیجا، نال میرے بندے وغیرہ سارے ٹیم کے گئے، پرانے بندے، پرانا ہے،
बीच में वो जो सीनियर बंदे थे वो इसको बच्चा समझ के इसकी सुनते ही नहीं थे। अच्छा, वो कहते थे गलत कर रहा है। गलत कर रहा। इसने एक कस्टमर को बछड़ा बेचा, कुर्बानी वाले की बात हो, कुर्बानी वाले के, कराची का कोई बंदा, कराची के थे अपना कामरान भाई ने, कैटर पैराडाइज वाले, कराची के वाला जो कराची काम, वालों ने, तो उन्होंने को बछड़ा लिया हमारे से। वो 2 पार्टनर थे, अच्छा मसूद साहब, तो वो सही। मसूद ने ले लिया, मकसूद ने ले लिया हमारे अजीज़ भट्टी से, सही तो उन्होंने 8.5 का बेचा। सही। तो उसके बाद हमजा ने कामरान को, वो उसने खुद डीलिंग की, तो उसने दिया 8 लाख का। ओहो, फर्क आ गया बीच में। फ़र्क आ गया। अच्छा, तो वो कामरान तो बड़ा गर्म हो गया जी, ये इसकी जुर्त कैसे बड़ी मुलाजम हो, आपका तो बछड़ा खोल के ले गया मेरे हाथ से। मैं मियाँ साहब से बात करता, उसने मुझे किया टेलीफोन। मैंने कहा कामरान भाई क्या बात है? कहते मुझे इतना सिर्फ बता दो हमजा मालिक है या अजीज़। अच्छा, मैंने अच्छा, कहा, ये हुआ है वाकया। मैंने कहा जी हमजा मालिक है, हमजा मेरा बेटा है। तो फिर उसकी जुर्त कैसे पड़ी, मेरे से बछड़ा छीन के ले गया सिर्फ 50,000 की वजह से। इसने कामरान को ज़्यादा, सॉरी उसको मकसूद को 8.5 का दे दिया मुझे। उसने हमजा ने मेरी इज्जत की हाँ। कि पापा के दोस्त हैं, आप मुझे 8 लाख दे दें। यानी कि पहली ही कॉल के ऊपर जो है वो गलती आ गई। गलती है कि मैंने उसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया। मैंने कहा कामरान भाई बात पता क्या है, हमजा भी नया नया बंदा है, वो बंदे बेटी हैं, वो काम को समझते, हमजा भी नहीं समझता। आपने कितने का लिया? क्या मैंने 8.5 का। मैं कहा पैसे किसको आने? कहते मैंने आपको ऑनलाइन लगानी। मैं कहा उस अजीज़ को क्या पता कि 8.5 लग रहा है कि 8 लग रहा है, आप मुझे 8 ही भेज देना, लेकिन वहाँ अजीज़ को कह दो कि मैंने भाई मियाँ साहब से 8.5 की ले लिया। अच्छा, वो भी खुश, ये आप भी भी खुश। खुश। तो मैंने कहा मेरा कस्टमर अच्छा, तो मैं इसे क्यों नाराज़ करूँ। अच्छा, उसके अलावा फिर क्या हुआ इसके और बाद में? इसके अलावा फिर हमजा को फिर थोड़ा सा इसमें लॉस हुआ बाकी जानवरों में, तो इसने बड़ी हिम्मत से हारी। लेकिन मैं तो समझता कराची के सिस्टम को, मैंने तो बड़ा हौसला दिया। मैंने कहा हमजा इस दफ़ा तो संभलो, तेरा ट्रायल है, तू तजर्बा ही ले रहा है। उसके बाद फिर इसने कुछ मेरी बात को पिक किया, समझा, तो ये फिर तीसरे साल जब गया फिर मैं इसके साथ नहीं गया। अच्छा, शुरू के 2 साल आप साथ 2 साल गए, में साथ गया। समझाया, देखा कराची का माहौल, देखा मंडी ये कैसी वाक़या जो लगती मैंने है। आपको सुनाया है, तीसरे साल का था। अच्छा, ये तीसरे साल में हुआ है, जब अकेला गया ये। अकेला। फिर उसके बाद इसे हर चीज़ का पता चल गया, बंदों के कैसे बात करनी, मुलाजिम से कैसे हैंडल करना। तो ये बंदा हमारा कौन सा काम का, कौन सा नहीं काम का। जब बंदा ये चीज़ें समझे, कस्टमर को समझने लग पड़े, फिर इसने सही यानी कि एक चीज़ चलाई। जी ऐसे। अच्छा, हमजा तो अब इस पूरे ट्रेंड को उसने पंजाब में ऐसा बदल दिया है। हम तो देखें कराची से आए, लेकिन हमने जितना भी पंजाब के फार्म्स को देखा, हमने इतनी जल्दी किसी को बदलते नहीं देखा। डिसेंट फार्म बहुत जल्दी बदला। वो इसलिए बहुत कि चीज़ें। एक तो हमारा अपना, मेरा ज़ाती खुद बड़ा तजर्बा था। हाँ माशाल्लाह, बिल्कुल है, एक इसको मैं जो पीछे से गाइड करता था, ये मेरी बात मानता था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए इसको अल्लाह ने कामयाबी दी। वो कहते हैं ना, किसी भी काम में नया खून आ जाना अपनी नई सोच जी, के साथ, जी। तो फिर वो बदलाव लेकर ही आता है। क्योंकि अब जिस टाइम पे हम खड़े हैं, आज मैं खुद एक शौकीन की अगर हैसियत से बोलूँ तो इस वक्त डिसेंट के ऊपर बड़े बछड़े हैं जो पाकिस्तान में कहीं नहीं देखने को मिलते। देखो पिछले दिनों में हमने यहाँ अपने फॉर्म पे फंक्शन भी किया, कराची से मशहूर दावत थी। कराची वालों को हमने दावत दी, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सबको पसंद आया फार्म हमारा। तो फिर कई लोगों ने वहाँ से बछड़े पसंद कर लिए। बाद में जाके फिर आके उन्होंने हमारे से, हमें उन्होंने इतना कर दिया कि हमें कराची जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारे यहीं फॉर्म पे ही बछड़े सेल हो गए। अच्छा, यानी कि माशाल्लाह इतना ज़्यादा चेंज आ गया है कि अब मंडियों में जाने की ज़रूरत नहीं नहीं पड़ती, ज़रूरत थी, खुद ही आके सारे फार्मर्स या शौकीन कोई भी हो, शौकीन हजरात इधर ही आ जाते हैं। साहिवाल फार्म पे। हम भी उनको काफ़ी ऑनर देते हैं, बंदा इतनी दूर से चल के आए, सही बात है। कभी उनकी मान ली, कभी अपनी मना ली, तो सिस्टम फिर सही चलता है। अच्छा मियाँ साहब, एक जब हमजा मेरे पास साहिवाल से वहाँ आया था, कराची मंडी में ही थे हम लोग बैठे हुए थे। ये वाकया मैं इसलिए ऑन बोर्ड ले रहा हूँ क्योंकि मैं खुद उसके अंदर मौजूद था। हम हमजा को मंडी से होटल की तरफ छोड़ कर आए
اور تھوڑی دیر بعد حمزہ کا فون آیا کہ جی پاپا نے نا بچڑا لے لیا اور میں جا رہا ہوں ملتان, جس جگہ سے وہ بچڑا لیا. تو رستم پاکستان تھا لیکن اس کا نام بچڑے کا. تو وہ بچڑا آپ نے جب لیا تھا تو مجھے تو یہ پتا ہے, میں آپ سے خود ہی کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی کچھ بچڑے تھے, یعنی ڈیری کا سودا ہوا تھا. تو آپ خود بتائیں وہ کیا تھا معاملہ؟ اصل میں بچڑا تو اچھا رستم ہی تھا اس کے اندر. اچھا, یعنی کہ اور بھی مال تھا اس کے ساتھ 7 جانور اور خریدنے پڑے. اچھا, جو اس کی قیمت ہم نے باقی جانوروں سے الگ رکھ لی, الگ رکھی تھی. 75 لاکھ کا یہ پڑا تھا ہمیں. اور ٹوٹل سودا کتنے کا تھا اس ٹائم پہ؟ 1.45 کا, یعنی کہ تقریباً 1.5 کروڑ کا, ہم ایسے ہی بول رہے تھے 1.5 کروڑ کا سودا تھا, بس جس اتنا میں ہی تھا. آدھا جو تھا وہ صرف ایک رستم ہی تھا. رستم ہی تھا. اچھا میاں صاحب, وہ بچڑا رستم جو ہے وہ تو آ گیا ماشاءاللہ, اس دنیا نے دیکھا بھی. اس کے علاوہ بھی میرے پاس ایک نیوز ہے جو آپ اگر بتانا چاہیں کہ کچھ بچڑے ابھی بھی سولڈ ہوئے ہیں اور اس سے بھی اوپر کا ایک بچڑا اس میں ہے, اس کے بارے میں یہ بات سچ ہے؟ ہاں جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو یہ کس نے لیا اور کتنا کیا ہے وہ بات بتائیں ذرا. ہم نے 8 جانور دیے آدم صورتی والے کو. آدم بھائی کو 8 جانوروں کا سودا ہوا ہے. ہاں جی, ان کی شرط تھی کہ مجھے یہ بچڑا دیں گے تو میں لوں گا باقی کے. ماشاءاللہ, اس کے اندر وہ ایک نگینہ جو ہے وہ رستم سے بہت آگے کا ہے. اچھا ماشاءاللہ, یعنی کہ اب ہم جب دنیا کو بتا رہے ہوں گے, ویڈیو جب بھی بنائیں گے ہم اس کی, تو اس کی پرائس کیا ہے, مطلب کچھ ایسی وہ ہم نے اکیلا بچڑا 8 بچڑوں میں علیحدہ ہی ڈالا 2.25 کروڑ کا. ماشاءاللہ, کیونکہ اب یہ 2.25 کروڑ روپے جو ہے, پہلے تو ہم سوچتے تھے کہ جی کروڑ کا بک گیا, لیکن یہ تو آپ نے ہسٹری بنا دی ماشاءاللہ. یہ پوری کراچی کو پتا آدم بھائی لے کر گئے ہیں. ہاں, یہ تو ہمیں نہیں پتا تھا, کہ میں نے نیوز آپ سے کنفرم کی. اچھا, جو بھی بچڑے اس کے علاوہ بھی فارم پہ کھڑے ہیں جو بھی بچوں کی شکل میں, بہت اعلیٰ ہمارے پاس بریڈ ہے. تقریباً کتنی چیزوں کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے؟ یعنی کہ سلگر ہیں, سلگر پہ ہو رہا ہے, اور برہمن تو ہیں ہی, برہمن پہ ٹوٹلی ہو رہا ہے. آپ کے پاس بچڑیاں ہیں؟ بچڑیاں ہیں لیکن ہمیں بچڑیوں کا شوق نہیں ہے. بچڑوں کا, بڑے بچڑوں کا شوق ہے. ہاں جی. چلیں, بہت اچھا لگا آپ سے ساری ڈیٹیل لے کے. اب میں یہاں سائیوال میں آیا ہوئی ہوں تو میں حمزہ سے بھی ضرور کوشش کروں گا کہ اس سے بھی ذرا بات پوچھوں, کیونکہ آپ ہی نے جو قصہ مجھے بتا دیا نا کہ وہ منڈی آیا اور نقصان ہوا, لیکن پھر بھی ہمت رہی, اور پھر آج دیکھیں کہاں وہ لے گیا کام. وہ اس لیے کہ میرا بڑا پرانا کام تھا, تجربہ بڑا. جب کرونا آیا تو اس ٹائم بڑا لاس ہوا تھا. ہاں بالکل, بہت لاس ہوا تھا, آپ سوچ نہیں سکتے کتنا کروڑوں کے حساب سے ہوا. وہ بھی ہم نے برداشت کیا. تو ہم تو بڑے بڑے ہم نے لاس برداشت کیے, لیکن اللہ پاک دیتا بھی وہاں سے تھا. بے شک ایسا ہی ہے, اللہ پہ توکل رکھا. اور لمپی بھی ایک ڈیزیز آ گئی تھی, اس میں بھی کافی پاکستان میں پریشانی آئی تھی. خیر, یہ سارے واقعات اب میں حمزہ سے بھی پوچھوں گا, کیونکہ مجھے ضروری تھا کہ آپ سے پہلے ایک دفعہ اس کی بیس نکال لوں, پتہ چلے کہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی ہے. اللہ, بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ.